بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ خلیفہ منصور نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر سکوں۔ وزیر نے کہا، انہوں نے تو ایک مدت سے گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے، حکومت کے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کرتے، ان کے قتل سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ خلیفہ نے سختی سے کہا، جو میں نے کہا اس پر فوراً عمل کرو۔ وزیر کی تمام کوششیں ناکام ہوئی اور خلیفہ اپنے ارادے پر ڈٹا رہا۔ آخر مجبور ہو کر وزیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وزیر کے جانے کے بعد خلیفہ نے اپنے غلاموں کو سمجھاتے ہوئے کہا، جس وقت آپ دربار میں آئیں اس وقت میں ٹوپی سر سے اتاروں گا، بس تم ان کو اسی وقت قتل کر دینا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی خلیفہ کو نہ جانے کیا ہوا، وہ ایک دم آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کو اپنی مسند پر عزت و احترام سے بٹھایا اور خود مؤدب ہو کر آگے بیٹھا رہا۔ پھر عرض کرنے لگا، یا حضرت، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر کبھی مجھے اپنے پاس نہ بلانا۔ یہ کہہ کر آپ منصور کے دربار میں سے تشریف لے گئے۔ آپ کے جاتے ہی خلیفہ منصور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کافی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وزیر نے اس سے بے ہوشی کا سبب پوچھا۔ منصور نے جواب دیا، جس وقت آپ اندر تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک اژدھا بھی ان کے ساتھ منہ کھولے چلا آ رہا ہے۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے اگر میں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ذرا بھی تکلیف پہنچائی تو وہ مجھے نگل جائے گا۔ چنانچہ اسی خوف کی وجہ سے میں نے ان کی عزت بھی کی اور اسی اژدھا کی ہیبت سے میں بے ہوش ہو گیا۔ ایک مرتبہ ابو جعفر منصور نے مشہور امام الحدیث عبداللہ بن طاؤس رحمت اللہ علیہ کو دربار شاہی میں بلایا۔ اس وقت دربار میں چند جلاد ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے جو بادشاہ کے حکم سے لوگوں کا سر اڑا دیتے تھے۔ خلیفہ نے عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کی کہ آپ اپنے والد کے سن سے کوئی حدیث سنائیں۔ اس فرمائش سے عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو گویا ایک بہترین موقع ہاتھ لگا کہ خلیفہ کو اس کی ناانصافیوں پر کچھ تنبیہ فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے اس وقت منتخب کر کے یہ حدیث سنائی، قیامت کے دن سب سے بڑھ کر اس شخص کو عذاب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت میں سے ایک حصہ عطا فرمائے، پھر وہ ظلم کرے۔ خلیفہ منصور جیسے ظالم و سفاک بادشاہ کے سامنے جلادوں کی موجودگی میں عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مجاہدانہ جرت ایمانی دیکھ کر پورا دربار دہل گیا۔ اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان میں موجود تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا پورا یقین ہو گیا، اس لیے میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ کہیں ان پر خون کے قطرات نہ پڑ جائیں۔ منصور تھوڑی دیر خاموش رہا اور دربار میں سناٹا چھا گیا، مگر اس خوفناک وقت میں بھی عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا اور وہ سکون و اطمینان کا پہاڑ بنے بیٹھے رہے۔ پھر منصور نے عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ آپ ذرا وہ دوات اٹھا کر مجھے دیجئے، تو آپ نے نہایت جرت کے ساتھ انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم اس دوات سے کوئی گناہ کی تحریر لکھو گے تو میں بھی تمہارے اس گناہ میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر منصور مارے غصے کے سرخ ہو گیا، پھر قہر آلود نگاہوں سے عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر بولا، تم دونوں میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے قہر و غضب سے ذرا بھی معروب نہیں ہوئے اور فرمایا، یہی تو ہماری عین مراد ہے، اور اٹھ کر چل دیے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس دن سے میں عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال کو جان گیا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔